مقصد بنا لیں، یہ اللہ کو اپنا مطلوب بنا لیں۔ میں یہی 1 گھنٹے سے تمہارے آگے فریاد کر رہا ہوں، میرے پاس نوحے ہیں، نغمے نہیں، میرے پاس فریاد ہے، خطابت نہیں، میں سائل ہوں، میں فقیر ہوں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یا اللہ کی جہنم بجھا دو، یا یہ راہیں چھوڑ دو، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا یہ راستے تبدیل کرو، یا حساب کتاب کے ترازو کو توڑ دو، یا بازار کی روش کو ٹھیک کرو، یا منکر نکیر کو قتل کر دو، یا پھر اپنے بازاروں کا لین دین ٹھیک کرو، اپنے بول ٹھیک کرو، اپنے کاروبار اپنے نبی کی شریعت کے دائرے میں لاؤ۔ زیادہ کی ہوس، زیادہ کی حرص نے دیوانہ بنا دیا، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا تبلیغ والا، کیا بغیر تبلیغ والا، جب وہ کھاتے پر سامنے آتا ہے پھر وہ ایک درندہ ہوتا ہے، پھر وہ مسلمان بھی نہیں رہتا، چہ جائے کہ وہ انسان نظر آئے۔ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا دھن دولت ہی سب کچھ ہے؟ کیا نفع ہی سب کچھ ہے؟ یہ سب کچھ ہوتا تو تمہارے نبی کے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے جاتے؟ صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا کرتا اٹھا کے دیکھا، یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ تمہارے نبی نے کرتا اٹھایا، کہا یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کوئی سمجھاؤ تاجروں کو، زمینداروں کو اور افسر شاہی کو کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، کیوں زمینوں کی دوڑ ہے، کیوں پلاٹوں کی دوڑ ہے، 6 فٹ جگہ ہے ٹوٹل، وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور ایک کفن ہے موٹے لٹھے کا، وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور یہ بدن کیڑوں کی غذا ہے۔ یا اللہ سے ٹکر لینا سیکھ لو، یا اللہ سے ٹکرانے کی طاقت پیدا کرو، یا یہ طرز زندگی بدلو، تجارتیں بدلو، حکومتیں بدلو، زراعتیں بدلو، بود و باش بدلو، معاشرت بدلو، بدلو، اللہ کا واسطہ ہے بدلو، اپنی ترجیحات بدلو، اپنے ذوق بدلو، اپنے شوق بدلو۔ کیوں نہ میرے نبی نے مال قبول کیا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ مال فتنہ بنے گا، نیک کے لیے بھی، بد کے لیے بھی، داڑھی والے کے لیے بھی، داڑھی منڈے کے لیے بھی، تبلیغ والے کے لیے بھی، بغیر تبلیغ والے کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، یہ مال کا جادو سر چڑھ کے بولے گا، یہ بڑوں بڑوں کو اپنے لپیٹ میں لے گا۔ میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، پتھر باندھے، بھوک سے تڑپا ہے، بے قرار ہوا ہے، پر اللہ کے سامنے نہیں کہا کہ در کھول دے۔ میں وہ رات کیسے تمہیں بتاؤں جب اماں عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے کبھی یوں کروٹ بدلیں، کبھی یوں کروٹ بدلیں، پھر یوں کروٹ بدلیں، پھر یوں کروٹ بدلیں، پھر ایک دم نیچے کو جھکے، 4 پائی کی لکڑی اس کے اوپر پیٹ لگایا۔ دیکھ رہے ہو یہ نقشہ تمہارے نبی نے قائم کیا، دھڑ نیچے، پیٹ یوں لگا ہوا لکڑی کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، وہ تو پہلے ہی جاگ رہی تھیں، بے قراری۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، تمہارے افطاری کے دسترخوان کا بہت سا سامان باہر ڈرم میں ڈال دیا جاتا، ڈرموں میں پھینک دیا، تمہاری سحری ڈرموں میں جاتی، تمہاری افطاری ڈرموں میں جاتی۔ غربت کوئی عیب نہیں، نافرمانی عیب ہے، مال کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، نافرمانی عیب ہے۔ لٹک گئے، لٹک گئے، یوں کیا ہوا ہے میرے نبی؟ یا رسول اللہ، عائشہ بھوک بڑی لگی، برداشت نہیں ہو رہی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی فقر میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، نہیں مانگوں گا، تاکہ فیصل آباد کے 8 بازار والے یہ درندے نہ بن جائیں، یہ مکار فریبی نہ بن جائیں، یہ مال کے پجاری نہ بن جائیں، یہ کرسی پر بیٹھنے والے فرعون نہ بن جائیں، یہ زمینوں کے مالک شداد نہ بن جائیں۔ حجت تمام کی ہے، کوئی ہے
جو کہے یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے؟ مانگا مانگا، ہاں ہاں مانگا۔ کس نے؟ تمہارے نبی نے۔ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ کیا مانگا؟ تمہیں مانگنے سے روکا، تمہیں مانگنے سے منع کیا، تمہیں مانگنے سے ہٹایا، اور خود کیا مانگا اور کس کے لیے مانگا؟ اولاد کے لیے۔ اور کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے۔ آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے۔ کوئی سید تمہیں غنی نظر آئے گا جس کی ماں بھی سید ہو، باپ بھی سید ہو، میں نے خوشحال نہیں دیکھا۔ جہاں رلا ہو جائے، ماں کسی اور خاندان سے آ جائے، وہاں کشادگیاں دیکھی ہیں۔ جہاں دونوں طرف سے پاک سلسلہ آ رہا ہو، میں نے خوشحال کوئی نہیں دیکھا۔ یہ نبی کی دعا ہے۔ کیوں دعا مانگی ہے؟ کیوں دعا مانگی ہے؟ کیوں دکھ دے دیے اپنی اولاد کو؟ کیوں حسین کا سر کو نیزے پہ چڑھنا قبول کر لیا؟ کیوں نہ دعا مانگی؟ تمہارے لیے تو مانگ رہا ہے، موت کا فرشتہ حاضر ہے اور جبریل بھی حاضر ہے۔ یا رسول اللہ وقت آ چکا ہے، موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اور آپ جبریل سے کہتے ہیں ہاں کیا خیال ہے، جاؤں کہ رہوں؟ وہ کہتا ہے اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، تو میرا نبی کہتا ہے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا۔ یہ کیوں نہ کہا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بچوں کے ساتھ زیادتی ہونے والی ہے، کیا کرے گا؟ وفات سے تھوڑی دیر پہلے، تھوڑی دیر آخری جو ملاقاتیں ہیں، فاطمہ کو بلایا، سینے پہ لٹایا، کان میں کچھ بات کی، وہ روئیں، پھر بات کی، وہ ہنسی، پھر ان کو رخصت کر دیا، پھر حسن حسین کو بلایا۔ ایسے لیے ایک کو ادھر، ایک اب بہت دیر ان کو چومتے رہے، پیار کرتے رہے۔ نظر آ رہا تھا کہ جس سر کو میں چوم رہا ہوں یہ سر نیزے پہ چڑھ جائے گا، جس ماتھے پہ بوسے لے رہا ہوں اسی کے خون سے نہا جائے گا۔ اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ پھر علی کو بلایا، پھر علی کو بلایا، یہ جو آخری ملاقات ہے، پھر علی کو بلایا، پھر ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے۔ نظر آ رہا تھا کہ میرا علی بڑے دکھ دیکھے گا، بڑے دکھ دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے۔ اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کہا تھا علی تو نہیں مرے گا جب تک تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین نہ ہو جائے۔ شہادت کا اشارہ تھا۔ تو تنگ آ کے داڑھی پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ بڑے دکھ دیکھے ہیں۔ ان کے لیے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ جب تمہاری باری آئی تو جبریل جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، اگر میں چلا جاتا ہوں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جواب آیا ساتھ دیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تب کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، یا اللہ الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، مجھے بے شک اب اپنے پاس بلا لے۔ میرے بھائیو، یا یہ تاریخ بدل دو یا اپنی راہیں بدلو، یا جہنم بجھا دو، جنت جلا دو، ترازو توڑ دو، حشر کو ہٹا دو، قیامت کو روک دو، یا یہ راہیں بدلو، یہ طرز زندگی بدلو۔ اپنی جوانیوں کو کوڑیوں کے مول نہ بیچ دو، اپنی عقل کو، فہم کو، فراست کو صرف پیسہ بنانے پہ نہ لگا دو، مت لگاؤ۔ کرو حلال کمانا بھی رزق حلال بھی عبادت ہے۔ سعد بن معاذ میرے نبی کے سامنے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر نشان تھے۔ آپ نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھوں پہ نشان کیسے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ اپنے کھیت میں کسی چلاتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، تو کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے۔ آپ نے ان کا ہاتھ اپنے قریب کیا، بوسہ دیا، ہاتھ کا بوسہ دیا اور فرمایا جو ہاتھ
اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں، حلال، حرام نہیں، حلال، جھوٹ کا پیسہ نہیں، رشوت کا پیسہ نہیں، ہیرا پھیری کا نہیں، وعدے سے مکر جانے والا نہیں، نہیں نہیں، حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس ہاتھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ صرف روزہ رکھنے سے جہنم حرام نہیں ہے، صرف تبلیغ کرنے سے، جہاد کرنے سے، نماز پڑھنے سے، حج کرنے سے، تلاوت کرنے سے، تہجد پڑھنے سے جہنم سے دوری نہیں ہے اور جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ حلال کمانے پر بھی میرا نبی یہ بشارتیں سنا رہا ہے، پر اللہ پہ لگانا سیکھو، اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھو۔ جب اس نے کہا ہے جھوٹ نہیں، سود نہیں، بدیانتی نہیں، کھوٹ نہیں تو نہیں ہے، پھر چھوڑ دو، اپنے اللہ کے سامنے جھکو، اپنے نبی کا دامن پکڑ کے۔ وہ اپنی امت کے ساتھ وہ کر کے گیا ہے جو کوئی نبی نہیں کر سکتا، وہ احسان کر گیا ہے جو کوئی نبی نہیں کر سکتا۔ اس کی تو فعل تمہیں رمضان ملا، سحری بھی کھاؤ، افطاری بھی کھاؤ، تمہارے اجر بڑھا دیے گئے۔ رات کی تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے اور ہر سجدے پر تمہارے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جائے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں۔ یہ اسی امت کو ملا ہے۔ پہلی امتوں کو تراویح کی نماز ملی نہیں تھی، ہمیں ملی ہے۔ 20 پڑھا کرو، 8 پڑھ کے جایا نہ کرو، 20 پوری کیا کرو، 8 پڑھ کے بھاگا نہ کرو۔ کدھر جاتے ہو؟ کیا کرنے جاتے ہو؟ سال میں 1 گھنٹہ اللہ کو دینا مشکل ہے، افطاری تھوڑی کر لیا کرو، افطاری تھوڑی کم کر لیا کرو تو تمہیں کھڑا ہونا آسان ہے۔ لیکن جب افطاری پر حملہ آور ہوگے پھر تمہیں تراویح پڑھنی مشکل ہوگی، پھر تم فرض پڑھ کے بھاگو گے یا 8 پڑھ کے بھاگو گے تو یاد رکھو بڑا نقصان کر کے جا رہے ہو۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکی، ہر سجدے پہ ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، ساری کتابیں رمضان اتری۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے آئے، 2 رمضان کو تورات، 6 رمضان کو زبور، 12 رمضان کو انجیل، 21 رمضان کو قرآن اور 21 رمضان کو میرے نبی کو حکم دیا گیا کہ اے میرے حبیب اٹھ اور جا، اور میں تجھے نبوت کے لیے منتخب کر چکا ہوں۔ نبوت تو نبی کو ماں کے پیٹ چھوڑ عالم ارواح میں ملی ہوتی ہے، عالم ارواح میں ملی ہوتی ہے۔ ظہور ہوا 40 سال 6 مہینے 10 یوم، 10واں دن تھا، 10 دن مکمل ہو گئے تھے، 11واں شروع ہو رہا تھا جب رات 21 کی رات، پیر کی رات جبریل آئے اور آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو میرے بھائیوں یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے جنت کو لینے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے کہا، میرے اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ میں خود مل جاؤں گا، اللہ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں میرا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اب تو عرش پہلے آسمان پر ہے اور اعلان ہو رہا ہے برائی کرنے والے اقصر واپس آ، نیکی کرنے والے اقبل آگے بڑھ، اور اللہ کا اعلان ہے توبہ کرنے والے آؤ، بخشش لینے والے آؤ، جنت لینے والے آؤ، رزق لینے والے آؤ، مرادیں لینے والے آؤ، اللہ دینے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کو پکارو، ہر دم لبیک کہے گا، ہر دم تمہاری سنے گا۔ جب وہ کوئی نہیں دیتا، جب وہ کوئی چیز نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تمہارا بچہ تمہارے سامنے رو رو کے آدھا ہو جاتا ہے اور تم کہتے ہو نہیں سکول جانا پڑے گا، چھٹی نہیں کر سکتے، سکول جانا پڑے گا، چھٹی نہیں کر سکتے۔ وہ روتا چھپتا ہے، 7 تھپڑ بھی مارتے ہو اور اسے گاڑی میں بٹھاتے ہو تو وہ بچہ کہتا ہے میرا باپ بڑا ظالم ہے۔ نہیں، تیرا باپ بڑا رحم دل ہے،
تیرا نفع کر رہا ہے، تجھے نفع پہنچا رہا ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ کہتا ہے یہ تیرے لیے مفید نہیں ہے، اس کے بدلے فلاں مصیبت ٹل گئی وہ نظر نہیں آ رہی، اس کے بدلے فلاں کام ہو گیا وہ پتہ نہیں چل رہا، اس کے بدلے تمہیں جنت دے دی۔ جب جنت میں وہ دعائیں دیکھے گا جو قبول نہ ہوئیں اور اس کا صلہ جنت میں ملا تو پھر کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ ساڈی سندا نہیں، یہ غلط ہے، سب کے سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے سننے والا؟ تم فریادی تو بنو، تم فریادی تو بنو، فریاد کرنا سیکھو، پیٹ میں حلال لقمہ لاؤ، پیٹ میں حلال لقمہ ڈالو، دل کو بغض سے پاک کرو، زبان کو جھوٹ گالی سے پاک کرو، کانوں کو موسیقی سے پاک کرو، آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کرو، پھر 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھاؤ، اب تمہارے لیے 7 آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ کا عرش بھی کھل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اس مہینے میں اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، اپنے اللہ کو اپنے سارے دکھڑے سناؤ، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرو۔ بدر اسی مہینے کا واقعہ ہے جب اللہ نے اپنی تائید کو ظاہر فرمایا کہ یہ امت دعوت ہے، یہ امت اللہ کا پیغام، اللہ کا تعارف کروانے والی امت ہے، یہ سفارت والی امت ہے، یہ سفیر ہیں، یہ پیغام حق کو لے کر در در گھر گھر پھرتے ہیں، اللہ کی صدا لگاتے ہیں، اللہ کی آواز لگاتے ہیں۔ یہ دعوت کا کام جیسے پانی کھیتی کو جنم دیتا ہے، جیسے پیسہ وہ چیزوں کو کہ کھینچنے کا سبب بنتا ہے، یہ دعوت کا کام سارے دین کے زندہ ہونے کا سبب بنتا ہے، ساری خیرات کے وجود میں آنے کا سبب بنتا ہے، ساری برائیوں کے مٹ جانے کا یہ سبب بنتا ہے۔ یہ بھولا ہوا سبق ہے، یہ بھی رمضان میں ہمیں ملا تھا۔ رمضان آیا، دین بھی تازہ کرو، ایمان بھی تازہ کرو، اللہ کے تعلق کی تجدید کرو، اللہ کے نبی کے تعلق کی تجدید کرو، تبلیغ کے کام کو زندہ کرنے کی تجدید کرو۔ یہ عہد نامہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں، رائمنڈ کے ساتھ نہیں، نظام الدین کے ساتھ نہیں، یہ عہد نامہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ الا وان ربی داعی وانہ سائلی هل بلغت فاقول یا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب۔ اے میری امت، میرا اللہ مجھے قیامت کے دن بلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا اے میرے حبیب میرا پیغام پہنچایا تھا؟ میں کہوں گا یا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ تو اے میری امت اب تمہارے ذمے ہے آگے پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیا، عالم بننا شرط نہیں ہے، میری ایک بات بھی آتی ہے، قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے تو بیٹھو نہیں، پھرو، جاؤ بادلوں کی طرح برسو برسو۔ دنیا پیاسی، زمین کیا پیاسی ہوگی، صحرا کیا پیاسے ہوں گے جو آج دلوں کی زمین پیاسی ہے۔ اتنی پانی کی محتاج نہیں جتنے بنجر دل اللہ کے تعلق کے محتاج ہوتے ہیں۔ بھٹکا ہوا راہی اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنا اللہ کو کھو دینے والا قافلہ، انسان، مرد، عورت بے قرار ہوتا ہے۔ تمہارے پاس دوا ہے، تمہارے پاس مرہم ہے، تمہارے پاس پھمبا ہے، تمہارے پاس ہنر ہے، تمہارے پاس علاج ہے۔ تم اس کائنات کے بسنے والے انسانوں کے لیے طبیب ہو، حکیم ہو، مسیحا ہو، رہبر ہو، سفیر ہو۔ اپنا منصب تو یاد کرو، اپنی حیثیت تو یاد کرو، اپنا مقام تو یاد کرو۔ تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، تم بڑے اعلیٰ بندے ہو، تم بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہو، تم بڑی اعلیٰ امت ہو۔ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تم واسطہ ہو میرے اور میرے بندوں کے درمیان۔ تمہارا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے هو اجتباکم، تم میرے چنے ہوئے ہو۔ تمہارا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے لتکونوا شہداء علی الناس، تم میرے گواہ ہو، تم لا الہ الا اللہ کے گیت گاتے ہو اور لوگوں کے دلوں میں یہ نقش بٹھاتے ہو۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ہمارا اقبال
بڑا عظیم شاعر تھا. میں نے عربی میں، اردو میں، فارسی میں ایسا شاعر نہیں دیکھا، کسی ماں نے ایسا شاعر نہیں جانا. پر ہائے ہے، تمہیں گانوں سے ہی فرصت نہیں، تمہیں اس کا کلام پڑھنے سے کہاں فرصت ملے کہ کیا وہ کہہ گیا اور کیا سبق سنا گیا، کیا اللہ کا اس شخص پہ الہام ہوا تھا. میرے بھائیوں، اپنا مقام سمجھو، دنیا انسانیت کو راہ دکھانا، اللہ کی سائے میں لانا، اللہ سے ڈرانا نہیں، اللہ کے قریب کرنا، اللہ سے بھگانا نہیں، اللہ سے جوڑنا ہمارا کام ہے، اللہ سے ملانا ہمارا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے، ایک چرواہا ان پڑھ دیہاتی بدو گنوار جاہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا اللہ سے، میرے مولا تو میرے پاس آتا، میں تجھے نہلاتا، میں تیرے سر کے میں تیل لگاتا، میں تیری جوئیں نکالتا، پھر میں تمہیں اپنی بکری کا دودھ نکال کے پلاتا، تو پھر تجھے بڑا مزہ آتا. تو موسیٰ علیہ السلام، او بدبخت کیا بک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. وہ بیچارہ ان پڑھ زارو قطار رویا بے قرار. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو ڈانٹ پڑ گئی، موسیٰ تو نے میرا یار ہی مجھ سے دور کر دیا، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑنے آیا تھا کہ توڑنے آیا تھا؟ اسے میرا پتہ ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے میری محبت میں کہہ رہا ہے، مجھے وہ ایسے ہی اچھا لگتا تھا. تو نے کہاں اسے ڈرا دیا، جا اسے اس کے آنسو پوچھ کے آ، جیسے ڈرا کے آیا ہے ویسے خوش کر کے آ. اللہ سے جوڑنا ہمارا کام ہے.